بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ حسن الیاس صاحب موجود ہیں آج قطر کے اندر، تو سوچا کیوں نہ کچھ لمحات ان سے حاصل کیے جائیں اور کچھ گپ شپ کے انداز کے اندر کچھ باتیں ان کے سامنے رکھیں، کچھ ان کی سنیں اور کچھ سوالات پوچھیں۔ تو حسن بھائی کیسی طبیعت ہے؟ اللہ کا شکر بھائی، دعائیں آپ کی۔ یعنی آپ نے کہا کہ سیر سیاحت بھی جو ہے وہ مفت کی نہیں ہونی چاہیے، اس میں بھی تو یہ قطر آنے کا آپ کا پلان کیسے؟ کچھ تو پہلے سے انفارم کر دیا ہوتا ہے۔ نہیں، میں کہیں پاکستان کی طرف گیا ہوا تھا، تو واپسی میں مختصر سے یہاں پہ قیام تھا، اور آپ کی محبت ہے، آپ تشریف لائے ملنے کی۔ بہت شکریہ آپ کی، بہت زیادہ نوازش۔ اچھا، اگر آپ کی اجازت ہو جی تو چند سوالات۔ حاضر حاضر۔ موسم بھی بہت اچھا ہے ہاں اور انوائرمنٹ بھی بہت اچھا ہے، تو اب ایک سوال دیکھ کر ذہن میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ یہ جو اہل عرب ہوں گے یہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ تو جیسے آپ اپنی پشت پر دیکھ سکتے ہیں کافی اونچی عمارتیں ہیں، اس سے اور اونچی عمارتیں اور جگہوں پہ بنائی گئی ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر کیا اس فعل کے اوپر کوئی تنقید موجود ہے کہ انسان جب یہ حدیث پڑھے تو وہ یہ سوچے کہ نہیں اونچی عمارتیں نہیں بنانی چاہیے تھیں، یا صرف یہ قیامت سے ریلیٹڈ ایک پیشن گوئی ہے کہ ایسا ہوگا تو سمجھ جانا کہ قیامت کا وقت قریب ہے؟ نہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ملاقات ہوئی ہے جبریل علیہ السلام سے، تو اس موقع پر آپ نے سوال کیا ہے کہ قیامت کی کوئی نشانی بتا دیجئے، اور اس کے جواب میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ بیان کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے ظاہری بات ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو اس طرح کی ساری جتنی اخبار ہیں وہ رویا کے ذریعے دکھائی جاتی تھیں، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی براہ راست بھی بتا دیتے تھے۔ تو اس کا جو مقصد تھا وہ تو یہ تھا کہ لوگوں کو متنبع کیا جائے کہ جو ایک حقیقت ہے، قیامت تو روز آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ روزانہ قیامت لے کر آ رہے ہیں، اس لیے کہ جو انسان دنیا میں آیا ہے وہ جس دن دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو قیامت تو ہر لمحے آ رہی ہے، جس شخص کو موت آ رہی ہے اس کی قیامت آ گئی ہے، اب تو آگے انتظار کے مراحل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو ہیں وہ جب دنیا میں آتے ہیں، یاد دہانی تذکیر کرتے ہیں، تو یہ بتاتے ہیں کہ اس سے بڑی یاد دہانی کی نشانی تمہاری نیند ہے۔ جب تم روز رات کو سوتے ہو تو اللہ تمہیں موت دے دیتا ہے، یہ تو اللہ کا اذن ہوتا ہے، اللہ کی عنایت ہوتی ہے کہ وہ پھر سے تمہیں زندہ کر لیتا ہے۔ تو ہر جگہ پر قیامت ہی کے آثار، اس کی نشانیاں موجود ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری پیغمبر تھے اور آپ کے بعد دنیا میں کوئی پیغمبر تشریف نہیں لائیں گے، تو آپ نے قرب قیامت کی علامات، یہ وقوع قیامت کی علامات نہیں ہیں، قرب قیامت کی علامات، یعنی قیامت اب قریب آ گئی۔ اور یہ کتنی قریب آ گئی ہے ظاہری بات ہے یہ اللہ کے ایام ہے، اس کا کوئی متعین حساب تخمینہ تو ہمیں نہیں دیا گیا، کیونکہ اگر تخمینہ حساب دے دیا جائے تو جو اللہ کی اسکیم ہے وہ مجروح ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا خاتمہ ہونے والا ہے، تو آپ کے یہاں کوئی بہتری پیدا ہو تو اللہ کے یہاں وہ اعمال قابل قبول نہیں ہے، تو امتحان ہے، ابتلا کا امتحان ہے، پتہ نہیں ہے ہمیں کب کیا ہو جائے گا۔ تو اس میں مذمت کسی بھی چیز کی نہیں ہے، کوئی مذمت نہیں ہے، کوئی تنقید یا تنقیص نہیں ہے، بس اللہ کے پیغمبر نے خبر دی ہے۔ اور دنیا میں جب بھی کوئی خبر دی جاتی ہے جو زمانے سے متعلق ہو تو زمانی حالات، واقعات، امکانات وہ کارگر ہوتے ہیں، نہ ٹیکنالوجی ایجاد ہوتی۔ اب یہ ٹیکنالوجی تو مسلمانوں نے ایجاد ہی نہیں کی جو بلڈنگیں بنانے والی ہیں، یہ تو گوروں نے ایجاد کی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹیکنالوجی کو یہاں پہنچایا، اربوں کے تیل نکل گیا، تیل سے سرمایہ آیا، سرمایہ سے عمارتیں بن گئی، تو کوئی مذمت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نشانی ہے بالخصوص اس قوم کے لیے، کیونکہ یہ جو قوم ہے نا یہ اللہ کی منتخب قوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے سلسلے کا خاتمہ ہی اس لیے کیا ہے دنیا میں کہ وہ اس قوم کو پیغمبرانہ ذمہ داریاں تفویض کر دی گئی ہیں۔ یہ کوئی عام قوم نہیں ہے جو عربوں کی قوم ہے، بنی اسماعیل کی، ہم تو ان کے توابع ہیں، ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے ان کے مشن میں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ، اللہ کے پیغمبر نے یہ بشارت دی ہے کہ جب یہ صورتحال تمہارے ہو جائے تو اب قیامت قریب ہے، تو تمہیں اور متنبع ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہاری جو ذمہ داری ہے شہادت الناس کی، اس جگہ کو، جس جگہ پہ ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو اللہ نے اپنی سرزمین کے طور پہ خاص کر لیا۔ یہ اللہ کی زمین، اللہ کا گھر ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ کر اگر یہاں اجازت ہو یہ پوچھنا چاہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے بنی اسماعیل کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل ایک عہدہ دیا کہ انہوں نے کچھ ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی، نصرت بھی حاصل ہوگی، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بنی اسماعیل ہیں یہ پھر اپنا اس طریقے سے ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں؟ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ کلچر کے حساب سے، سویلائزیشن کے حساب سے تو بہت آگے جا رہے ہیں، تو کیا یہ اپنی وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے کہ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو دنیا پہ اس طرح سے غلبہ نہیں مل پا رہا؟ نہیں، ان کی جو ذمہ داریاں تھیں پہلے اس کی تعین کریں نا کہ وہ کیا تھیں، اللہ نے کیا ذمہ داریاں دی تھیں۔ ایک تو ذمہ داریاں ہمارے ذہن میں پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ یہ کہ مسلمانوں کی کوئی عالمی خلافت ہونی چاہیے ہے، یا مسلمان
غیر مسلموں کے ساتھ برسر پیکار رہیں، غلبہ دین کی جدوجہد کرنی، یہ ذمہ داری تو ان کو نہیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو 2 ذمہ داریاں دی ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ دی ہے کہ جو اللہ کا معبد تعمیر کیا گیا ہے اس کو نماز پڑھنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے سازگار بنانا ہے۔ تو وہ ذمہ داری تو بدرجہ اولا و بدرجہ اتم بنی اسماعیل نے پوری کی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے جس کو اقتدار ملا ہے یہاں پہ، اس نے ذمہ داری کو بحسن و خوبی سر انجام دیا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کے احسان کے درجے میں سر انجام دیا۔ آج بھی آپ دیکھیں حرم کا جو معبد ہے وہ دنیا بھر کے لیے کھلا ہوا ہے، اور اس میں وہاں کی ریاست، وہاں کے لوگ ارب ہار روپیہ اس میں خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ آئیں، نماز پڑھیں، اعتکاف کا اہتمام۔ تو پہلی ذمہ داری تو معبد کو آباد رکھنے کی تھی، وہ ذمہ داری تو بدرجہ اولا و بدرجہ اتم، اس میں تو ایک نقطے کا بھی، ایک تنکے کا بھی کبھی انحراف بنی اسماعیل نے نہیں کیا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری ذمہ داری تھی اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی۔ صحیح۔ شہادت الناس کا مطلب کیا ہے؟ شہادت الناس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گواہی دیں اللہ کے پیغام کی۔ رسول ان پر گواہ ہیں، کس وہ چیز لوگوں پر پر؟ گواہ ہیں۔ قرآن مجید کو لا کر گواہی دی اللہ کے پیغمبر نے، وہ گواہی ہے، اور وہ لوگوں پر گواہ ہیں کس چیز سے؟ قرآن مجید سے۔ ٹھیک ہے۔ تو قرآن پہنچانے کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری بھی باحسن و خوبی انہوں نے انجام دی۔ اگر آپ دیکھیے جی بالکل۔ جن لوگوں کو اقتدار حاصل ہے انہوں نے پوری دنیا میں قرآن مجید کے تراجم کر کے ایسا ہے۔ اس کو پھیلانے کے لیے غیر معمولی نہیں، لیکن آپ پھر کی- نصرت کیوں نہیں آ پا رہی؟ یہ نصرت آپ کو نظر نہیں آتی ان ملکوں کے اندر جو اللہ کی عنایت ہے؟ نصرت تو کچھ اس طرح سے ہونی چاہیے تھی نا کہ غیر مسلموں کے اوپر ایک قسم کا ہمیں چلیں دین، آپ اگر سیاسی نہیں تو دینی کوئی غلبہ یا علمی غلبہ تو حاصل ہوتا۔ نہیں، اس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی ضمانت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہ اگر تم سورہ 3 کے اندر بیان ہوا ہے یہ قانون کہ انبیاء کی جو قومیں ہیں ان کے ساتھ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر یہ انحراف کریں گی تو اسفل السافلین میں گر جائیں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ انحراف نہیں کریں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں سے نوازے گا۔ تو نعمتیں کیا ہیں؟ نعمتیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ دنیا پہ غالب ہو جائیں، اصل نعمت یہ ہے کہ جس جگہ پر آپ ہیں وہاں پر آپ کی کیا صورتحال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پہ زمین کے خزانے ان کے لیے تو نکال یہ دیے۔ تو بالکل بھی اس پرسپیکٹیو میں اگر دیکھیں تو یہ بات کچھ نہ کچھ قابل فہم ہو رہی ہے ہمارے لیے۔ جی۔ اگر یہ اس پرسپیکٹیو میں دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین سے خزانے نکل گئے ہیں، یہ بات تو درست ہے، لیکن فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، دوسرے مسلم ممالک میں کیا ہو رہا ہے، تو ہم تو ایز اے براڈر پرسپیکٹیو میں تمام مسلمانوں کو دیکھیں گے۔ فلسطین اس سرزمین میں شامل نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ اور- مسلمان تو ہیں۔ اور مسلمانوں کے لیے عالمی طور پر کیا حالات رہیں گے، کیا حالات نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جو اس باب میں قانون ہے وہ قوموں کے عزل و نسب کا قانون ہے، وہ بنی اسماعیل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے بیان کیا ہے کہ دنیا کے اسٹیج پر قومیں آتی ہیں، اپنی صلاحیتوں سے طاقت حاصل کرتی ہیں، ان کو عروج ملتا ہے اور پھر وہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ تو تلک الایام نداولها بین الناس، تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک مسلمان بحیثیت قوم، مسلمان بحیثیت قوم خود 3-4 مراحل سے گزری ہے۔ جس وقت یہ تشکیل کی گئی ہے مسلمانوں کی قومی حیثیت میں تو سیدنا ابراہیم کو ذمہ داری دی گئی، اس کے بعد بنی اسرائیل کے صورت میں پہلی دفعہ ان کی قومی شناخت کا ظہور ہوا۔ ان میں دونوں چیزیں ساتھ مل گئی تھیں، یعنی وہی قوم اللہ کی منتخب قوم بھی تھی ٹھیک ہے۔ جس کے پاس ایک دینی ذمہ داری تھی، اور وہ قومی حیثیت سے دنیا کے سٹیج کے اوپر ایک قوم کی حیثیت بھی رکھتی تھی۔ اس کے بعد مختلف معاملات ان کو درپیش ہوئے، نئی قوموں نے اسلام قبول کیا، وہ ان کے توابع کے طور پر میں شامل ہوتے رہے۔ افریقی اقوام اسی طریقے سے یہ جو تاتاری ہیں اور یاجوج ماجوج کی اقوام ہیں، مثال کے طور پہ ترک ہیں، منگول ہیں، یہ بھی سب اسی میں مسلمانوں میں شامل ہوئے۔ تو یہ قومی حیثیت سے اسی طرح ہندوستان کے مسلمان ہیں، ان کے ساتھ اللہ کا دوسرا قانون ہے، یہ دنیا میں جو کچھ بوئیں گے وہ ان کو ملے گا۔ میں آپ کی بات سے جو سمجھ سکا ہوں یہ ہے کہ آپ دونوں چیزوں کو سیپریٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ بنی اسماعیل کے لیے جو خصوصی قانون ہے اس کا آپ کہہ رہے ہیں ظہور ہمیں نظر آ رہا ہے، جی ہاں بالکل آ رہا ہے۔ اور جو پورے مسلمان امت کے لیے ایک قانون ہے توابع کی حیثیت سے، وہ ایک اللہ تعالیٰ کی الگ اسکیم کے تحت معاملات بالکل وہ الگ اسکیم ہے، اور اس اسکیم کے تحت اس کے اثرات جی قومی حیثیت میں ان پر بھی ہوتے ہیں، یعنی بنی اسماعیل بھی اس سے مستثنا نہیں، اس لیے کہ وہ مسلمان قوم کا بھی حصہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی ایک طرف وہ اللہ کی منتخب قوم ہے، ان کے ساتھ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ ذمہ داریوں کے ساتھ متعلق ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری طرف وہ خود مسلمان قوم بھی ہیں، تو مسلمان قوموں کے ساتھ جو دنیا، مثال دیتا ہوں میں آپ کو، مسلمانوں کی 3 بڑی سلطنتیں تھیں، یہاں پر اقتدار اس ریجن کے اندر قومی حیثیت میں عثمانیوں کو حاصل تھا، یہ سارا علاقہ عثمانیوں کے تغلب میں تھا۔ تو عثمانیوں کا جب زوال ہوا تو یہ علاقہ دنیا کے لحاظ سے بھی محکومی میں آیا، لیکن دینی لحاظ سے اللہ کا جو وعدہ تھا وہ تو اسی طرح سے برقرار ہے اگر آپ اس کو پورا کرتے ہیں۔
یہ پورا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی. آپ دیکھیں لیکن میں آپ کی بات سمجھنے کے باوجود ایک اشکال میرے ذہن میں کیونکہ یہ آ رہا ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی بنی اسماعیل ہیں، ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ میں تمہیں ضرور ضرور زمین میں استخلاف دوں گا، اور وہ استخلاف اس شان سے نمودار ہوتا ہے کہ سامنے رومن امپائر، پرشین امپائر کے پرکشے اڑ جاتے ہیں. تو اب آپ اس چیز کو محدود کر رہے ہیں جزیرہ نما عرب تک، تو ہم تو اس سے پھر ایک قسم کی وہ لے رہے ہیں نا کہ ہمیں وہاں سے کچھ نصوص مل رہی ہیں کہ بھائی مسلمانوں کا غلبہ تو پورے عالم پہ ہونا چاہیے نا جیسے ان کو ہوا. اس میں غلط فہمی یہاں سے پیدا ہو رہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر جس وقت شہادت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں اور شہادت دیتے ہیں تو ان کے جو منکرین اور ان کے جو مخالفین ہیں ان پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یا جو بھی پیغمبر جس بھی دور میں رسول گزرا ہو ان پر برتری دے کر اللہ یہ قانون محکم کر دیتا ہے کہ یہ اللہ کا سچا رسول تھا. اس ایونٹ کی تو شہادت ہے جو آگے دینی ہے. یہ ایونٹ بار بار نہیں دہرانا، صحیح ہے، نہ یہ ایونٹ بار بار دہرایا جائے گا. یہ جو ایونٹ ہوا ہے اس کی شہادت ہے جو اس قوم نے دینی ہے کہ ہمارے بڑوں کے ساتھ یہ ایونٹ ہوا تھا. اس کا اللہ نے کہیں وعدہ نہیں کیا کہ یہ ایونٹ جب تم دہراؤ گے تو اس کے نتیجے میں تمہیں ہر جگہ غلبہ ملتا چلا جائے گا. یہ سمجھنے کی چیز ہے. اچھا، یعنی صحابہ کرام کو جو گرد و پیش کی ریاستوں میں اطمینان سے بیٹھے ہوئے کشتی جو ہے وہ چلنا شروع ہو چکی ہے. صحابہ کرام کو گرد و پیش کی ریاستوں میں جو اقتدار ملا ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شہادت دی ہے اس کے ساتھ ایک متعلقہ قانون ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، ہم اپنے رسول کو غالب کر دیں گے اور اس کے جو منکرین ہیں ان پر اس کے ہاتھوں سے عذاب یعذبہم اللہ بایدیکم. اور پھر اس کو دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ عذاب کبھی رسول کی موجودگی میں آتا ہے، کبھی اس کو رخصت کرنے کے بعد اما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک، اس کو نکالنے کے بعد ہم عذاب دے دیتے ہیں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم تھی، صحابہ کرام تھے، وہ آپ کے مشن کے ساتھی تھے، عذاب ان کے ہاتھوں سے آیا ہے. تو ایک اگر میں اس کو سادگی سے بیان کروں تو ایک فلم چلی ہے پردے پہ، وہ مکمل ہو چکی ہے. وہ مکمل فلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ رسول آتے ہیں، وہ شہادت دیتے ہیں تو مخاطبین کا زمین کے پیٹ سے صفایا کر دیا جاتا ہے، اور جو اللہ کے اصول میں ماننے والے لوگ ہوتے ہیں اہل کتاب ان کو ذلت اور محکومی ملتی ہے. یہ ایونٹ ہو گیا. اس ایونٹ کی جو کہانی ہے اس کی شہادت ہے جو دینی ہے. اسی کی شہادت اصل میں قرآن مجید میں سب ہے. اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن مجید کا پلاٹ کیا ہے؟ قرآن مجید کا پلاٹ یہ ہے کہ ایک پیغمبر آیا ہے، اس نے انذار کیا، پھر وہ نکلا ہے، معاشرے میں انذار عام ہوا، پھر ہجرت و برات ہوئی، پھر اتمام حجت ہوا، پھر جزا و سزا کا تو یہ پوری جو رسول کی سرگزشت ہے، داستان ہے، لوگوں میں دعوت، اس کی شہادت دینی ہے. یعنی یہ ایونٹ شہادت بنتا ہے. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں پر وعدہ نہیں کیا ہوا کہ آپ کو دنیا میں طریقے کا اقتدار بے کہ نہیں کیا. قومی حیثیت کے جو قوانین ہیں اس کو اتمام حجت کی آیات کے تحت نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے جو قوموں کے ساتھ اللہ نے معاملہ کیا. وہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا، وہ تورات میں زیر بحث ہے. یعنی قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس کو قرآن مجید نے اجمال میں بیان کیا ہے. کیوں اجمال میں بیان کیا؟ کیونکہ تفصیل کیا کہا، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. تو میں بالکل اسی طریقے سے میں نے شہادت کے منصب پر فائز کیا ہے جس طریقے سے میں نے بنی اسرائیل کو کیا تھا. اس کو پھر تورات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ قوم جب شہادت کے منصب پر فائز ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کس طریقے سے رزق دیتے ہیں، اس کی محافظت کرتے ہیں، وہ قائم رہتی ہے، اس کو اس جگہ پر اقتدار حاصل ہوتا ہے. وہ سارے معاملات جو قومی حیثیت میں ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ جیسے ہوئے ویسے ہی بنی اسماعیل کے ساتھ جاری ہیں. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے، اس کو کنکلیوڈ کروں گا، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ ایک قسم کا ایک خصوصی واقعہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ جب بھی تم اپنی ذمہ داریاں پوری کرو گے تو بالکل وہی اقتدار تمہیں دوبارہ نصیب ہو جائے گا، بلکہ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تم اگر اپنی ذمہ داریاں پوری کرو گے تو جس جگہ پر تم ہو، اور یہ جو حجاز کا علاقہ ہے یہاں پر تمہیں ایک قسم کا اقتدار ملے گا. یہاں پر تمہارے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا ظہور ہوگا، نصرت کا ظہور ہوگا. اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ سیاسی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو آپ نے مضبوط کرنا ہے. یہ اس قانون کا حصہ ہے. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جس قانون پر عمل درآمد کیا اس کے ایک حصے کو مؤخر کر دیا اس وقت تک کہ جس وقت طاقت حاصل نہیں ہوتی مسلمانوں کو، چونکہ وہ سیاسی فیصلہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو خود یہ جو الہی قانون ہے اس میں سے ایک چیز کا ظہور طاقت کے ذریعے ہونا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نصیحت الاخرجن الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، وہ رخصت ہوتے میں وصیت کر کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں وصیت کی آپ نے؟ اس لیے کہ یہ کام کرنے کے لیے پھر آپ کو طاقت چاہیے، یہ پھر عالم اسباب کے اندر ہونا ہے.
اللہ کا جو قاعدہ تھا، قانون تھا، اس کا آپ نے اب آپ نے ان کو نکالنا ہے یہاں سے، اس کو خاص کرنا ہے، اس کے لیے پھر طاقت چاہیے. تو طاقت تو باہر کے آپ کو پیدا کرنی پڑی. یعنی یوں نہیں ہے کہ بنی اسماعیل کے لوگ یہ عہد کر کے بیٹھ جائیں کہ مثال کے طور پر ہم نے اللہ کی کتاب دنیا میں پہنچا دی. میں تو ایسی سمجھ رہا ہوں، یعنی اللہ تک دنیا تک پہنچا دی. اس کے بعد اب یہاں پر خود پیدا ہوں گے. اس کے بعد لیکن اسباب تو پیدا ہوں گے، ان اسباب کو استعمال میں لے کر آنا ہے نا، اس کو بروئے کار لانا ہے، اس کو طاقت میں بدلنا ہے، اس میں صلاحیت پیدا کرنی ہے. وہ نہیں کریں گے آپ تو یہی حجاز کی سرزمین ہے. وہ تو حرم میں داخل نہیں ہوئے. انگریز برطانیہ عظمیٰ کا جب یہاں پہ اقتدار تھا، اس وقت عثمانیوں کو انہوں نے خاتمہ کیا ہے، تو وہ حجاز میں داخل نہیں ہوئے. اگر وہ چاہتے تو داخل بھی ہو سکتے تھے، صحیح ہے، داخل ہو جاتے، کیونکہ سیاسی اقتدار اس وقت حاصل نہیں تھا. تو یہ دو طرفہ معاملہ ہے. یعنی اللہ کی عنایت تمہارے ساتھ ہوگی، اوکے، اس عنایت کو تم نے بروئے کار لانا ہے، دنیاوی قوانین کے تحت بروئے کار لانا ہے. قوموں کے عزل و نسب کا ایک اور قانون جاری ہے. بنی اسماعیل کے ساتھ اللہ کے وعدوں کا اتمام ہوگا اگر تم اللہ کی دعوت کو پھیلاؤ گے. وہ تمام نعمت کی اس نعمت کو پھر تم نے قابل استعمال بنانا ہے. تو دنیا جو ہے، اس کو میں ایک اور مثال سے آپ کو دو طرفہ معاملہ ہے. اور مثال سے آپ کو میں سمجھاؤں. اللہ تعالیٰ نے جس وقت قوموں کے استفاء کا معاملہ کیا، سیدنا ابراہیم کو کہا نا کہ آپ کو امام الرسول ہم بنا رہے ہیں، اور اب قوموں کے استفاء کا معاملہ کیا گیا، یعنی قوموں کو منتخب کر لیا گیا. اب اس کے بعد قوم کی تشکیل کے مراحل ہیں. اگرچہ اللہ کی قوم بن رہی ہے وہ، لیکن گزر رہی ہے وہ ان تمام مراحل، لیکن وہ خود ان تمام تو 3,500-4 ہزار سال کی تاریخ ہے. صحیح ہے، خود بنی اسرائیل کی. اور جو قوم کی تشکیل کے مراحل ہیں وہ کوئی 2500 سال 3000 سال پہ مشتمل ہے. اس میں ہوتا کیا ہے، کیونکہ یہ جو قوم ہے یہ خود معرض امتحان میں بھی ہے. یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی منتخب بیوروکریسی اس کو بھیج دیا، ان کا امتحان بھی جاری ہے. صحیح ہے. اور کیا ہوتا ہے اس امتحان میں، خاتمہ نہیں ہوا وہاں پر، تو پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے قوم کو معزول کر دیا. تو کیا اور اس قوم کے اوپر ایک اور عذاب مسلط کر دیا. تو کیا ہوتا ہے کہ قومی صورت میں اللہ کے عہد و پیمان پر عمل درآمد کرتی ہے، اس پر اپنی محافظت کا بندوبست کرتی ہے، اللہ کی نصرت شامل حال رہتی ہے تو آگے بڑھتی ہے. جب نہیں ہوتی تو پیچھے آ جاتی ہے. چلیں، آپ نے کافی حد تک اس بات کو ایکسپلین کیا. اب ذرا مذہبیات سے ہٹ کر آپ سے کچھ 2-4 سوالات اور پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ جو مڈ لائف کرائسس کے بارے میں ایک ہمیں ٹرم ملتی ہے، اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان، کیونکہ میرا خیال ہے آپ بھی شاید مڈ لائف کے اندر ہی ہیں، تو آپ شاید بہتر طریقے سے میری بات کو سمجھ سکیں کہ انسان جب اس ایج گروپ میں آتا ہے تو اس کے اوپر ایک عجیب قسم کی ڈپریشن آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میرے سامنے دنیا ختم ہو رہی ہے. وہ اپنے احباب میں، اپنے رشتہ داروں میں، اعزا اقارب میں دیکھ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں، بوڑھے ہو رہے ہیں، فنا ہو رہے ہیں. جو میں نے حاصل کرنا تھا تقریباً کر لیا. تو ایک شدید قسم کی ایک مایوسی کی کیفیت لوگوں پہ طاری ہو جاتی ہے اور لوگ ڈپریس ہوتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، واٹ نیکسٹ. تو اس کے اوپر کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی مذہب نے اس بارے میں کوئی راہ دکھائی ہے ہمیں؟ دیکھیے، یہ جو جس کا آپ نے ذکر کیا نا، یہ انسانوں پر پیش آنے والے احوال میں سے ایک حالت ہے. بالخصوص جس وقت آپ کی شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، یعنی زندگی ایک نہج پر پہنچ کے رک جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بچپن میں جو میں نے تعلیم حاصل کی، جو میرے اندر صلاحیتیں تھیں، ان سب کا ظہور ایک درجے میں ہو چکا ہے. اب آگے کچھ نئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی. اس پہ ایک ممارست ہوتی ہے جس سے انسان کے اندر بوریت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ بھئی یہی ہے جو کچھ ہے. تو اس کے نتیجے میں، لیکن حسن بھائی وہ یہ لوگوں کو دیکھ بھی رہا ہے نا اپنے سامنے جاتے ہوئے، مطلب آخرکار اس نے بھی ایک طرح سے فنا ہی ہونا ہے. یعنی اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ قریب آ گیا، یہ کہ میں یہاں پر اب پہنچ گیا ہوں، تو اس کے بعد آگے جو کچھ ہونا ہے وہ خاتمہ ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کے بعد آگے اور کچھ نہیں ہونا، پروگرس نہیں ہے. یہی میں بیان کر رہا تھا کہ اس میں پروگرس نہیں ہے. جو آپ نے بات کی نا لوگوں کو، تو اس کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ یار یہ جو مجھ سے پچھلی والی نسل تھی وہ بھی یہاں تک پہنچنے کے بعد ختم ہو گئی تھی، وہ بھی خاتمے کی طرف گامزن ہے. تو اس سے انسان کے ذہن پر جو ہے وہ مایوسی تھوڑی سی پیدا ہوتی ہے کہ پھر بھئی زندگی میں آگے کیا بڑھنا، آگے کیا کرنا. لیکن آپ اگر اس کو ایک اور زاویے سے دیکھیں نا، دنیا کے لحاظ سے اگر آپ دنیا کو اصل سمجھیں تو یہ محرومی بڑی قابل فہم محرومی ہے. یعنی یہ ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے. اور یہ بسا اوقات اس درجے میں پہنچ جاتی ہے کیونکہ اگر آپ دین پر بھی عمل درآمد کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں پابندیاں بھی آپ پر عائد ہوتی ہیں، تو ہر چیز رک جاتی ہے. نہ تنوع کیشی ہے، جنس کی لذتیں بھی ایک شخص تک محدود ہو گئی ہیں، آمدنی کی بھی کچھ متعین ذرائع، ہر چیز ایک جگہ پر آ کے تھم جاتی ہے تو اور بڑھ جاتی ہے محروم. دنیا کے لحاظ سے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ محرومی قابل فہم ہے. لیکن اگر آپ اس دنیا کی تصویر کو دیکھیں، چھوٹی سی تصویر بنی ہے نا دنیا کی، وہ جو دنیا کی چار دیواری ہے گول، اس کو مٹائیں
اس کو مٹائیں ایکسٹینڈ کریں اور اس کو مٹا کر ایک بڑی دنیا بنا دیں جس کے اندر یہ دنیا ایک چھوٹی سی دنیا اور اس کے اندر ایبزارب ہوئی تھی ہو، اس کی کوئی باؤنڈری نہ ہو. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ یہاں پر موجود ہر حالت کو ایک بڑے کینوس اور بڑی تصویر میں دیکھیں گے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو قرآن مجید میں کیسے بیان کرتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ مقابلہ کرنے والوں کا امتحان ہے، یعنی یہ مقابلے کی جگہ ہے، اور یہاں پر جس چیز میں مقابلہ ہونا چاہیے یتنافس المتنافسون، کہ آگے بڑھو، اس میں کون آگے سبقت لے جاتا ہے. کس چیز میں سبقت؟ اس چیز میں سبقت کہ جتنی مہلت مجھے یہاں مل گئی ہے اس مہلت میں نے حقیقی زندگی کا سامان حیات یہاں پیدا کرنا ہے. تو اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں تو جیسے جیسے عمر بڑھے گی آپ کی کیوریوسٹی اور بڑی ہونی چاہیے، آپ میں بوریت، آپ کے ہاں یہ کہ جی خاتمہ، اس میں کمی آنی چاہیے، یعنی اور تجسس بڑھنا چاہیے کہ اب تو وقت اور کم رہ گیا، میں زیادہ محنت کروں. میرا خیال ہے شاید وہ آخرت جو ہے وہ پہلو، اس کا جو پہلو ہے وہ ہمارے سامنے سے کوئی غفلت میں جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات پیدا ہو رہے ہیں. جس وقت ہم دنیا کو مکمل تصویر سمجھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں دنیا کے تو خاتمہ میں ہوتا ہوا نظر آنا، ہم ختم ہو رہے ہیں دنیا میں. صحیح ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ پھر ہم کہاں پہنچے، ہم نے کیا کیا، جب یہی تھا تو بس اب تو پھر اس کے بعد بوریت ہے. لیکن آپ جب اس کو آخرت سے جوڑ کے دیکھیں گے تو کیا ہے یار، میں نے مرنے کی آخری سانس تک اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنی ہے. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اللہ کی راہ میں تم نے پوری جدوجہد اور کوشش سرگردانی کرنی ہے اس حالت میں کہ میں دنیا سے رخصت ہوں تو میں اللہ کے آگے سر افکندہ کرنے والا، سرنڈر کرنے والی شخصیت بنوں. تو اگر ہم یہ دیکھیں اسی سے جو ہمارے جتنی ڈپریشن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے نا، اگر آپ غور کریں تو اس کی حقیقی وجہ کیا ہوتی ہے. اور آپ یہ دیکھیے یہ جو ہمارے ہاں مذہبی اورینٹیشن پیدا ہوئی ہے، ان کے ہاں جذباتیت پیدا ہوتی ہے، رد عمل پیدا ہوتا ہے. وہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا ہدف ہے نا، دنیا میں غلبہ نہیں مل رہا، دنیا میں اقتدار نہیں مل رہا، دنیا میں کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس کے نتیجے میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ فرسٹریشن، مایوسی پیدا ہوتی ہے، فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں آپ وہ کام کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ کی ہلاکت ہو جاتی ہے. اس فرسٹریشن کا نتیجہ ہوتا ہے یہ جو ہمارے ہاں بغیر طاقت کے آپ لڑتے بھڑتے ہیں جا کر بڑی طاقتوں کے ساتھ. یہ کیوں ہوتا ہے؟ فرسٹریشن کا نتیجہ کہ میں کچھ کر نہیں سکتا، میرے پاس تو کوئی راہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے آپ کے پاس راہ؟ آپ دنیا میں آخرت کے لیے آئے ہیں، یہ دنیا میرے لیے بنائی گئی ہے اور میں آخرت کے لیے بنایا گیا ہوں. تو اگر مجھے دنیا میں اقتدار نہیں ملتا، دنیا میں میرے ساتھ ظلم ہوتا ہے، دنیا میں ناہمواری کے حالات ہیں، تو یہ اللہ کا مجھے سبق ہے کہ میں نے اس پر صبر کرنا ہے. اور اگر مل جاتے ہیں تو شکر کرنا ہے. تو صبر و شکر کا امتحان ہے یہ دنیا. اس میں جو روز اپنے آپ کو بات یاد دلانے کی نا، ہم سب پہ یہ کیفیت گزرتی ہے بطور انسان، کیونکہ ہر وقت ہم اس درجے مستحضر. اسی لیے ہمارے استاد یہ فرماتے ہیں، اور قرآن مجید ہی کی اصل میں ہدایت ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھو، اس پر تدبر کرو روزانہ. تو جیسے ہی اب اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں نا، وہ ہر صفحے پر جو بھی موضوع زیر بحث ہے وہ ہر 2-3 سطروں کے بعد ہاتھ پکڑ کے آپ کو ایک چونٹی چبوتی ہے کہ یہ دنیا اصل نہیں ہے. صحیح ہے. آخرت کی تیاری کرو. آخرت حسن بھائی یہ کہہ سکتے ہیں نا، دنیا تو اصل نہیں ہے، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ ابدیت کی خواہش تم لے کر آئے ہو. ہاں، دنیا نے فنا ہو جانا ہے، تم نہیں چاہتے فنا ہونا. بہت اچھی بات ہے، بہت یہ اچھی اس بات. کو جب تک ریلیٹ کر رہے ہیں تو اب پھر کوئی نہ کوئی ایک خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ کچھ اور ہونا بھی چاہیے اس کے بعد. اور پھر بہت اچھی بات کی آپ نے. اور اللہ نے ابدیت، یعنی یہ جو میرے اندر میں نہیں مرنا چاہتا بھائی، یہ کیوریوسٹی ہے نا، اس کو یہ بتایا ہے کہ تم نہیں مر رہے. اوکے، یعنی یہ جواب دیا ہے کہ یہ جو تمہارے اندر ابدیت کی خواہش ہے، ہم تمہیں یہ خوشخبری بشارت دے رہے ہیں کہ تم نہیں مر رہے. یہ جو دنیا میں تمہاری آنکھیں بند ہوتی ہیں، یہ موت نہیں ہے، یہ پہلی زندگی کے ایک اسٹیج سے اس بڑی زندگی کے اندر قدم رکھنا ہے. اچھا، میں آپ سے ایک اور اس پہ بڑا میرے ذہن میں ایک بات آ گئی. میں ایک دوستوں میں بات کر رہا تھا، آپ اس پہ ضرور تبصرہ دیں کہ بھائی ایک طرف ہے مذہب کا مقدمہ، ایک طرف ہے الہاد کا مقدمہ. ابھی میرے سامنے کوئی دلائل نہیں. مثال کے طور پہ میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں ان دلائل کا موازنہ کروں. میرے سامنے دونوں اپنا اپنا مقدمہ رکھ رہے ہیں صرف، اور کچھ نہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ تمہیں موت آئے گی لیکن ابدی زندگی مل جائے گی، اور ایک کہہ رہا ہے موت ہو کے تم مٹی میں مل جاؤ گے. تو میں تو شاید دعا کروں گا نا کہ مذہب کا مقدمہ درست ثابت ہو جائے. یعنی میری شاید فطری خواہش کا جواب وہ دے رہا ہے. ابھی دلائل چھوڑ دیجئے، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بھائی اللہ کرے یہی ٹھیک ہو؟ نہیں، اس کا دیکھیں نا، اس کا میری ایک زمانے میں اس وقت ذرا تھوڑا بچپنا بھی تھا
ایک پاکستان کے بہت بہت بڑے آدمی تھے, ان کو جوانی میں اللہ تعالیٰ نے بلینئر بنا دیا, پاکستان کے بلینئر تھے. اچھا. تو بہت اللہ نے ان کو نعمتوں سے نوازا. تو ایک دفعہ وہ ایک جگہ پہ مجھے ملے, انہوں نے مجھے مدعو کیا, گپ شپ ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ میں یہ اللہ تعالیٰ نے, یہ تمہارا جو اللہ تعالیٰ ہے اس نے دنیا میں مجھے بھیج دیا, تو مجھ سے تو پوچھا نہیں اس نے, ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, اور اس طرح کی نا ناشکری کی باتیں. اچھا یہ ناشکری کی باتیں کوئی بھوکا ننگا آدمی کرے تو آدمی سوچے یار کہ چلو اس کو نہیں ملا تھا, تو یہ جو معاصی اور آرام ہے اس کے نتیجے میں کوئی رد عمل. صحیح ہے. وہ اتنا آسودہ حال آدمی. تو میرے وہاں میز پہ سامنے کچھ پھل پڑے ہوئے تھے اور ایک چھری پڑی ہوئی تھی, تو میں نے وہ چھری اٹھائی اور میں نے ان کو دی. میں نے کہا یہ آپ یہاں سے اس کو رگے جان کو تھوڑا سا کاٹیں, اچھا, تو آپ دنیا سے آپ کا خاتمہ ہو جائے گا, تو آپ واپس چلے جائیں. اگر آپ کو نہیں, آپ کو خالق نے آپ کے ساتھ زیادتی فرمائی ہے تو آپ دنیا سے نکل, تکلیفوں کی دنیا میں بیچ کے, تو آپ دنیا میں رہنے کی ایسی خواہش رکھتے ہیں کہ قبر میں آپ کی ٹانگیں ہوں, آپ کو کہا جائے مریں گے, ابھی میں تو نہیں مروں گا. اچھا چلیے, میں نے ان سے عرض کیا کہ چلیں آپ نے تو یہ کام کر دی, یعنی خالق نے آپ کے ساتھ تو زیادتی کر دی, تو خالق پر اگر آپ کا یہ اعتراض ہے تو پھر آپ کو تو اس کو رفع کرنا چاہیے. ہاں, آپ تو ریکٹیفائی کر لینا اس مسئلے کو. آپ شادیاں نہ کریں, آپ بچے پیدا نہ کریں, تو اس کا خاتمہ ہو جائے گا. 100 سال ہے دنیا کی عمر. صحیح, دنیا کی عمر, یہ جو آپ کو پوری نسل نظر آتی ہے, 100 سال پہلے ان میں سے کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. تو آپ دنیا میں آپ بچے پیدا نہ کریں, آپ کا خاتمہ ہو جائے گا. تو دنیا, تو انسان, دیکھیے مولانا فراہی نے ایک جگہ پہ لکھا ہے اپنی کسی کتاب میں کہ یہ جو بدیہی حقائق ہوتے ہیں, وجودی حقائق ہوتے ہیں, ان کو جاننے کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان کا عمل اس کی تکذیب کر دیتا ہے جو کچھ وہ سوچ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی میں اگر یہ کہوں کہے گا کچھ پریکٹیکل اس کے خلاف پریکٹیکلی کچھ اور ہوگا. میں اگر یہ کہوں نا کہ یار یہ سب فریب ہے, یہ سب فراب ہے, جمپ لگائیں اس میں تو میں کہوں گا ذرا آپ پانی میں کود جائیں, کیونکہ ذات بات نے تنزلات میں اگر یہ تعینات قبول کی ہیں تو یہ پانی بھی خدا ہے, یہ بھی خدا ہے, سب کچھ ہی, اور وجود میں جو کسی کو شریک کر دے شرک ہے, تو سب ایک ہے نا, تو پانی میں کود جائیں. نہیں, یا آپ اس کی طرح مثال کے طور پہ جو فلسفی بحثیں کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو آپ کے ذہن کا تصور ہے جس نے اس چیز کو مجسم کر دیا ہے, تو اٹھتے ہوئے تو وہ بھی میز ہوگا, کرسی ہوگی, اس کا خیال کریں گے, اگرچہ وہ کہیں گے کہ یہ تو لوگوں نے نام رکھ دیا اس کا. تو فطرت کے اندر جو حقائق موجود ہیں, انسانی عمل اس کی تکذیب کر دیتا ہے, یعنی اس کو جھٹلا دیتا ہے اپنے عمل سے. اپنا جو تصور اس نے بنایا ہے وہ ہوتا ہے خلاف فطرت. چلے, میں آخر میں آپ سے 1-2 سوالات اور ہیں. یہ مڈ لائف کرائسس سے ایک اور طرف ہماری بات تھی, ہم کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے کہ حسن بھائی یہ جو عمر کا حصہ ہے نا, اس میں اصل میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ سب بھی اللہ کے پاس جا رہے ہیں, ایک بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ, جو سب سے زیادہ شدید مسئلہ ہے اور کسی سینسیٹیو انسان کو محسوس ہوتا ہے, وہ اس کے ماں باپ کا بڑھاپا ہے. وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ان لوگوں کو جنہوں نے جوانی میں اپنے ہاتھوں سے اس کو پالا, اس کو سپورٹ کیا, اب وہ دیکھ رہا ہے وہ مرجھا رہے ہیں. تو ایک شدید قسم کی یہ کیفیت ہے کہ میں ان کو کسی طرح روک لوں اپنے پاس اور ان کو جانے نہ دوں. اس کے اندر مجھے بتائیں کہ مذہب کس طرح ہماری ذہن سازی کرے گا, کیونکہ یہ فطرت تو ہے انسان کی کہ وہ الگ نہیں ہونا چاہتا اپنے رشتہ داروں سے, خاص کر اپنے ماں باپ سے. آپ پر بھی یہ فیز گزرا, اللہ تعالیٰ آپ کے والد کی مغفرت فرمائے, آپ اس فیز سے پورا گزر کر نکلے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ انسان کیا سوچے کہ اس کو کچھ اطمینان مل جائے. اطمینان اور سکون کے لیے اگر میں اس کو کوئی بہت زیادہ فلسفیانہ بات نہ کروں, جس ایک چیز کی آپ کو پوری کوشش کرنی ہے لائف میں, اگر آپ بعد میں آپ کے دل میں کوئی ریگریٹ نہ ہو, تو وہ یہ ہے کہ والدین جس وقت بوڑھے ہو جاتے ہیں, کمانے کھانے کے قابل نہیں رہتے, اس وقت ان کے لیے جتنی زیادہ سہولت, آسائش اور راحت رسانی کا انتظام ہو سکے وہ آدمی کرے. کیونکہ دیکھیں آج میرے والدین بوڑھے ہیں, کل میں نے بوڑھا ہونا ہے, یہ تو دنیا کی اسکیم ہے. صحیح ہے, یعنی اس میں تو ایک کنویئر بیلٹ کی طرح اس پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آج انہوں نے پتہ یہ دکھ آج بات پر کرے نا کہ مثال کے طور پہ میرے والدین اگر مر گئے, مجھے نہ مرنا ہو, تو میں کہوں یہ بڑے دکھ کی بات ہے. ٹھیک ہے, تو مرنا تو ہے, موت پہ غم نہیں کھانا چاہیے, موت تو آنی ہے. یعنی ہر بچے کو خود والدین کو یہ بتانا چاہیے کہ بھئی میں بھی دنیا سے ایک دن رخصت ہو جاؤں گا اور تم بھی رخصت ہو جاؤ گے, اور چھوٹے بچے بھی رخصت ہو جائیں گے. تو یہ غم کھانے کی چیز نہیں ہے. لیکن پیچھے رہ جانے والوں کی جو بقیہ زندگی ہے نا, اس میں کچھ ٹراماز ہوتے ہیں جو ان کے دل پہ چپک جاتے ہیں. ان کی زندگی بڑی مشکل میں گزرتی ہے, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ والدین کے باب میں یا تو ہم نے زیادتی کی بھی ہوتی ہے, یعنی ہم میں سے ہر شخص اگر غور کرے نا تو کہیں نہ کہیں ماں باپ کے معاملے میں ہم سے تجاوز ہو جاتا ہے. ہم سب بھی انسان ہیں, اور ماشاءاللہ سے والدین بھی انسان ہیں, وہ بھی, ان کی بھی بعض اس طرح کی سرگرمیاں ہوتی ہیں جس سے
فطری طور پہ رد عمل آتا ہے, غصہ آتا ہے, تو اس معاملے کو, اور وہ کہیں ہو گیا ہے تو اس کو ریورس کریں. یعنی والدین کی زندگی میں, کیونکہ یہ بہت, میں نے اس کو خود بھی محسوس کیا ہے اور بھی لوگوں سے میں پوچھتا ہوں, کوئی رابطہ معاملات ہوتے رہتے ہیں, یہ بڑا گہرا ریگریٹ ہے. یہ آپ کو جیتے جی اندر سے کھاتا رہتا ہے کہ یار اے کاش میں نے اپنے ابو سے ایسے بات نہ کی ہوتی, یا میں نے کسی موقع پر ان سے سختی سے بات کی, یا کوئی غصہ کر دیا, یا بیوی نے کچھ ہو گیا, جھگڑا یہ ہو گیا. تو یہ معاملات تو ہو گئے ہوتے ہیں. بڑھاپے کی عمر کو جب وہ پہنچے نا تو کوشش کریں کہ یہ ریکٹیفائی ہو جائے. اور ان کے ہاں بھی جس وقت وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا والدین, کوگنیٹیو اسکلز ویسی نہیں رہتی, اور بعض جو والدین ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ, وہ جوانوں کی زندگی کو اجیرن کر دیتے ہیں. یہ حقیقت ہے, واقعہ ہے. اس میں آپ کا بڑا امتحان ہوتا ہے, اس میں آپ کو بڑے صبر سے چلنا پڑتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا نا کہ بالکل بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں وہ. سر بچے ضد کرتے ہیں, بچے تنگ کرتے ہیں, والدین بھی کرتے ہیں. تو اس وقت آ کر آپ کو نا, جس طرح ہم بچوں سے ڈیل کرتے ہیں, آپ دیکھا ہو نا, کبھی تھوڑی بہت اونچ چیز بھی ہوئی, لیکن بچوں سے پیار ہوتا ہے, گلے سے لگاتا ہے, ان کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. جب والدین یہ کرتے ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یار یہ بھی اب بچے بن چکے ہیں, تو ہم ان کو وہ مارجن نہیں دیتے. تو اگر وہ مارجن دیں, ان کے ساتھ اگر ہم نے کوئی اس طرح کی درست خوئی کی ہے اس کو ریکٹیفائی کریں. اور زندگی میں اگر اللہ نے مواقع دیے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ ان کو سہولت پہنچے. یہ ضروری نہیں ہے آج کے دور میں, ہم خود اس سے گزرے, اور بھی اب دیکھیں آپ خود یہاں بیٹھے ہوئے ہیں قطر میں, اور دسیوں لوگ ہیں, روزگار کے مواقع ہیں, اور یہ دنیا کا نظام ہے. یعنی اس میں یہ جو ہماری پرانے زمانے کی خواہشات تھی نا, جس جگہ پہ آپ پیدا ہوئے ہیں آپ وہیں پہ مر جائیں, یہ زمانے کا جو رخ ہے وہ ایک طرز پہ, ایک دھن پہ نہیں رہتا, یہ بدلتا رہتا ہے. اللہ نے جہاں پر یہ چیزیں پیدا کی کہ اب آپ نکل سکتے ہیں, وہاں یہ چیزیں پیدا کی کہ آپ ہر لمحہ ان سے رابطے میں رہ سکتے ہیں. آپ بھی دیکھیں, اگر آپ غور کریں, 1980 میں پاکستان میں رہنے والا ایک آدمی شاید اپنے والدین, اپنے رشتہ داروں سے اتنا رابطے میں نہیں تھا جتنا آپ جو 2026 میں امریکہ میں رہنے والا ایک پاکستانی اپنے خاندان. میں تو شاید اس پہ ایڈ کروں کہ شاید آپ جب ان کے قریب ہوتے ہیں تو اتنا رابطہ نہیں رہتا جتنا دور ہونے کے بعد ہو جاتا. تو یہ جو موجودہ دور کے وسائل پیدا ہوئے ہیں, واٹس ایپ ہے, فیس بک پہ, اس پہ آپ کی بڑی ان سے روابط قائم رہتے ہیں, تو زندہ تعلق قائم رکھے آدمی, اور یہ کوشش کرتا رہے لائف میں نا. میں نے یہ دیکھا, میں نے اپنی زندگی کا جب گزاری نا, میں نے لائف میں ہر چیز بہت پوائنٹ ٹو پوائنٹ پلاننگ سے نہیں چلتی. یعنی زندگی کو منطقی تاروں کے اندر بانٹ کے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا تو پھر میں یہ کروں گا. زندگی میں پلاننگ اہم ہوتی ہے. یعنی آپ بکٹوٹ گھوڑے نہیں بنتے, آپ الٹپ کٹی ہوئی پتنگ نہیں بنتے کہ اڑتے پھرتے رہے. ترتیب ہوتی ہے, تعلیم کی پلاننگ ہے, کیریئر کی, شادی کی, بچوں کی, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس کے دوران جو مواقع مل رہے ہوتے ہیں نا, اس میں اس پر فوکس ہونا چاہیے کہ میرا آج کا دن اچھا گزرے, میرے جو قریب کے لمحات ہیں یہ اچھے گزرے. میں نے کتنے ہی لوگوں کو دیکھا ہے جو بقیہ زندگی اس ریگریٹ میں گزارتے رہے کہ اے کاش اس وقت اگر میرے پاس 20 روپے تھے نا تو میں اس کو اس وقت خرچ کر کے میں خوش ہو جاتا. آج میرے پاس مثال کے طور پہ 10 ارب روپے بھی آگے ہیں, لیکن جن پر مجھے لگانا تھا وہ موجود ہی نہیں. تو میں نے بھی اب یہ سوچا, بلکہ جو لوگ بیرون ملک رہتے ہیں میں ان کو یہ دوستانہ مشورہ اور نصیحت بھی کرتا ہوں کہ جیسے ہی موقع ملے, 2 دن ملتے ہیں, 4 دن ملتے ہیں, اور یہ زیادہ بیویوں سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس بات میں, ان کو بھی سمجھائیں, یعنی ان کو بھی یہ کہیں کہ ان کے والدین ہیں تو ان کو بیچ میں کوئی مہینہ 2 مہینے ویکینڈ آیا, کوئی ٹکٹ کے پیسے جوڑے, جاؤ یار چکر لگا کے آج. صحیح ہے. اس سے جو خوشی ان کو ملتی ہے, اور میں نے یہ خود محسوس کی ہے یہ خوشی. میں چونکہ پچھلے 16-17 سال سے ملک سے باہر ہوں, اور میرے والدین میں سے میرے والد صاحب کو سب سے زیادہ مجھ سے محبت تھی. تو میں نے یہ دیکھا کہ جس وقت میں کسی بالکل ان اناؤنس طریقے سے سرپرائز دے کے پہنچ گیا, کوئی 3 دن کی, ابھی بھی میں پاکستان گیا ہوا تھا, تو میں 3 دن کے لیے, رمضان تھا, تو میری والدہ پاکستان میں ہوتی ہیں, تو بس اچانک سے مجھے یہ خیال آیا کہ یار وہ ہمارے والد صاحب ہوتے تھے, رمضان میں اتنی رونقیں ہوتی تھی, پھر بھائی بھی باہر ملکوں میں چلے گئے, کوئی کہاں بیٹھا ہے, والدہ جو ہیں وہ یعنی ان کے ساتھ وہ معاملات نہیں ہیں, تو چلو اٹھتے ہیں, اٹھ کے نکلتے ہیں 3 دن ان کے ساتھ. اب ہماری جوانی ہے تو اللہ نے, تو یہ بھی کہ اللہ نے وقت کو بھی غنیمت جاننا چاہیے, اللہ تعالیٰ نے مواقع دیے, عمر کو بھی غنیمت جاننا چاہیے ہے, مواقع اللہ نے, ان کو استعمال کریں. ورنہ آپ بڑے ہو جائیں گے, وہ والدین نہیں ہوں گے, صرف آپ کمروں میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا ان کی کہانیاں سنا رہے ہوں گے. تو ان مومنٹس کو جئیں گے تو آپ کا بڑھاپا اچھا گزرے گا. حسن بھائی, اس میں ایک چیز یہ بتائیں کہ والدین کی آپ نے بات کی ہے نا, تو والدہ کے لیے تو میں نے نوٹ کیا ہے لوگ بہت زیادہ آگے بڑھ کر اپنے محبت پیش بھی کرتے ہیں اور اظہار بھی کرتے ہیں.
ہر طریقے سے اظہار ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو والد ہے نا وہ کہیں اکیلا بیچارہ ایک کونے میں رہ جاتا ہے اس اعتبار سے کہ ہم اس کے سامنے وہ محبت نہیں پیش کر سکے ہوتے جو ہم بعد میں کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تو ان سے بہت محبت کرتا تھا. اور شاید یہ کوئی پتہ نہیں کچھ ہے فطری طور پہ ایک بہت پیدا ہو جاتا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ ایک طرف میں شاید میل ہوں, وہ بھی شاید میل ہیں, پتہ نہیں کیا بیچ میں کوئی رکاوٹ ہے. وہ کس طرح سے اس کو توڑا جائے کہ آپ ان کو بھی بتائیں کہ میں آپ سے بھی شدید محبت کرتا ہوں جتنی میں اپنی والدہ سے کرتا ہوں. اس میں مجھے جو چیز لگتی ہے نا, میں نے عربوں میں اس سے مختلف چیز دیکھی ہے. یعنی ان کے ہاں جو اپنے والدین سے تعلق, اٹیچمنٹ, اور آپ بھی یہاں قطر میں آپ بھی یہاں دیکھیے گا, آپ کو اندازہ ہوگا, وہ بڑی نیچرل ہے. یعنی ہم لوگ جو ہندوستان کے لوگ ہیں نا, ان کے ہاں والدین سے فزیکلی ایک تعلق, مطلب بڑی رکاوٹ, ہاں بڑی رکاوٹ ہے. اور وہ جیسی آپ ایک ٹین ایج کی عمر سے گزرتے ہیں نا, تو آپ کو آپ کی طبیعت اور آپ کا جو مزاج اور آپ کی جو عقل, اور پھر پورا اصل میں یہ جو ہماری عادات ہے نا, یہ کہیں پر خلا میں نہیں بنتی, یہ معاشرے ہی میں بنتی, اسی ماحول سے ہم لیتے ہیں. تو ہمارے ہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ ہندوستان کے اندر جو تعظیم کی تہذیب ہے نا, اس نے یہ بڑی رکاوٹیں پیدا کی. بر صغیر کے اندر یہ جو آپ کو خاندانوں میں تعظیم اور آداب نظر آتا نا, یہ مغلیہ دور کا رہن سہن. یعنی وہ اصل میں برتر شخصیت, بادشاہ برتر تھا نا, ان کو بادشاہ کی جگہ رکھ رہا ہے. تو آپ جب جاتے تھے محلات میں تو وہ تعظیم میں جھکنا, وہ جھکنا, جب وہ قوم جھکتی تھی نا پوری, تو وہ تعظیم کے مظاہر اصل میں جھکنا, ڈرنا, ندامت, اس کے غصے اور قہر سے ڈرنا, اس میں نمایاں ہونا شروع ہوئے. اسی لیے آپ دیکھیے ہمارے وہ بتاتے ہیں نا پہلے کہ وہ والد صاحب آگے سر پہ ٹوپی نہیں پہنی تو وہ بھاگ کے ٹوپی, اور دل میں ایک قسم کی تسکین بھی ہے کہ بھائی میں تو تعظیم ہی کر رہا ہوں, تعظیم ہی کر رہا ہوں نا, میں ڈر بھی رہا ہوں. اچھا, اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, غیر شعوری طور پہ نا آپ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ جو باپ کا رشتہ ہوتا ہے جس میں آپ باپ کے ہاتھ چوم رہے ہیں, باپ کو گلے لگا رہے ہیں, باپ کی ٹانگیں دبا رہے ہیں, فزیکلی اس کے ساتھ اپنے تعلق کا, وہ ہمارے ہاں بالکل ہی انڈیا پاکستان میں دیکھا بہت کم ہو گیا, اس کا خاتمہ ایک طریقے سے ہو گیا. تو یہ ریگریٹ رہتا ہے, اور بعد میں آدمی کو احساس ہوتا ہے, بھی مطلب مجھے بھی احساس ہوتا ہے, آپ کو بھی ہوتا ہو, یا اور لوگوں کو جن کے حیات ہیں ان کو شاید, کہ یار ہمت نہیں پڑتی, میں یہ کر دوں, ہمت نہیں پڑتی. بھائی مسئلہ یہی ہے کہ بیچ میں ایک رکاوٹ ہے. لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ہم تو کچھ کر لیتے تھے ان کے ساتھ, لیکن مجھے ابھی لگتا ہے کہ شاید میں سوچتا ہوں کہ شاید اگر میرے والد صاحب زندہ ہوں تو میں یہ سب کام کروں, لیکن اگر وہ زندہ ہو کے آ بھی جائے نا, شاید میں تب بھی نہ کر سکتا, تب بھی دوبارہ سے وہی فیس آ جاتا ہے, ایک حجاب, ایک تھوڑا سا شرم. تو اس میں آسان نہیں ہے یہ کام مجھے لگتا ہے, لیکن بس یہ کام کرنا چاہیے. یہ اس میں اس کو سبسٹیٹیوٹ کیا جا سکتا ہے, وہ کام کریں جو ان کو اچھے لگتے ہیں. میں نے یہ کام کیا, یعنی کہ پریکٹیکلی کچھ کر لیں, زبان سے اظہار نہیں. میرے والد صاحب کو سیر و سیاحت بڑی پسند, تو میں ملیشیا میں تھا, میں ہر سال ان کو 2-3 دفعہ وہاں بلاتا تھا, ان کو گھماتا پھراتا, ان کو کھانے پکانے کا شوق. تو اس دوسرے ذریعوں سے تعلق کا اظہار کر سکتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. صحیح. حسن بھائی, آخری سوال ہے, رمضان کا مہینہ ہے, آپ کا گلا بھی خشک ہو چکا ہے اور افطاری کا وقت بھی انشاءاللہ قریب ہے, تو کسی مسجد میں چلتے ہیں انشاءاللہ. اور نماز پڑھنے کی بات کر رہا تھا, افطاری کرنے کی نہیں. تو ذرا گامدی صاحب کے کچھ شب و روز کا تذکرہ ہو جائے, خاص طور پہ رمضان کے اندر استاذ گرامی کا کیا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, کچھ چیزیں ہٹ کر کرتے ہیں یا وہی ایک پری ڈیفائنڈ پیٹرن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں؟ یار ویسے آپس کی بات ہے, وہ لوگ اس کو یوں سمجھتے ہیں جیسے آپ کسی مطلب جس بزرگ سے آپ کو محبت ہوتی ہے, للہیت اور تقوی کی داستان سنا کے. میں تو خیر آپ سے ایسی بات نہیں کوئی ایزیوم کر رہا, میں نے یہ دیکھا, جو ریئلٹی ہے وہ بتا, جو میں نے یہ دیکھا ہے, ان جنرل بات کر لیتا ہوں. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, ایک تو یہ ہے کہ وہ صرف علم سے بڑے نہیں بنتے. اللہ تعالیٰ جو اصل بڑائی لوگوں کو دیتا ہے نا, وہ اللہ سے تعلق کے نتیجے میں ملتی ہے. ہمیں عام طور پہ لگتا ہے نا کہ یہ کسی آدمی میں بہت علم ہے, تو اس وجہ سے اللہ نے اس کو بڑا مقام دے دیا. اور ظاہری بات ہے علم ہی کے مظاہر سامنے آتے ہیں نا, غامدی صاحب گفتگو کرتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں. میرا تجربہ یہ ہے کہ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا اللہ کے ساتھ وہ جو علم کے اندر بڑائی نظر آ رہی ہوتی ہے نا, اور وہ بڑی غیر معمولی ہوتی ہے. آپ اگر میرے اور آپ کا جو ہم عام لوگ ہیں نا, اس کے پس منظر میں دیکھیں نا, تو اس طرح وہ علم میں ہم سے برتر ہوتے ہیں, اسی طرح سے وہ اللہ کے ساتھ تعلق میں بھی ہم سے بہت برتر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت جس طرح علم ہمیں حیران کر دیتا ہے نا, تو اللہ کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ بھی, جب اچھا علم تو سامنے آ جاتا ہے, جی ایگزیکٹلی, وہ سامنے آ رہا ہے نا, وہ اٹیچمنٹ سامنے نہیں آتی. صحیح. تو ہم لوگوں کو اللہ نے یہ موقع دیا کہ ہم لوگوں نے قریب سے دیکھا ان بزرگوں کو جن کی اللہ کے ساتھ اس درجے میں اٹیچمنٹ ہوتی ہے, اور وہ پوری زندگی ہوتی ہے.
وہ لمحہ لمحہ ہوتی ہے. وہ کوئی ایونٹ، ظاہری بات ہے ایونٹس اس میں افزونی کا باعث بنتے ہیں، اہتمام کا باعث بنتے ہیں، یاد دہانی مزید ہو جاتی ہے، لیکن وہ پورا سال ہوتی ہے. تو غامدی صاحب کے جو شب و روز ہیں وہ اللہ سے، یعنی ان کے لیے آپ مطلب میں اگر ایک جملے میں اس کو بیان کروں، لوگ اس کو کسی جذباتی، کیونکہ ہمارے وہ والد کی جگہ بھی ہیں. جی بالکل. لوگ عام طور پر مجھے کہتے ہیں آپ کھل کر بیان کیجیے. آپ ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے جذباتی ہو جاتے ہیں، تو میرا ان سے کیونکہ صرف استاد کا رشتہ نہیں ہے نا، میرے باپ کی جگہ بھی ہیں. میں نے تو اپنی جس کو آپ کہتے ہیں شعوری زندگی جو میری 15 16 17 سال کی ہے وہ گزاری ہی ان کی آغوش میں ہے. تو ان سے محبت بے پناہ ہے، ان کے ساتھ خاندانی تعلق ہے اور استاد کا تعلق ہے. پھر ایک ذاتی جس کو آپ کہتے ہیں نا ایک آدمی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی. دوست بھی ہمارے وہ ہیں، والد بھی وہ ہیں، استاد بھی وہ ہیں، سب کچھ ہی وہ ہیں ہر وقت ان کے ساتھ. تو ان کی لائف کو میں دیکھتا ہوں تو اس میں جو چیز مجھے نظر آتی ہے نا وہ یہ کہ آپ یقین جانیں جس طرح یہ دنیا کے اندر چیزیں مادہ ہمارے لیے حقیقت ہے. ہاں جی ہاں جی. مثلا یہ مجھے نظر آ رہا ہے، یہ چمڑا ہے، یہ لکڑی ہے، یہ پانی ہے، میں ہاتھ لگاتا ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ ان کے لیے خدا کا وجود اس درجے کی حقیقت ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے. سبحان اللہ. یعنی آپ یقین جانیں کہ ان کے، یعنی ہم لوگ تو دعا کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، دل میں شک بھی پیدا ہو جاتا ہے. ہاں بس دعا کر لی ہے. ہاں دعا بھی کرنا ہے کہ بھائی، اور یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یار پتہ نہیں یہ خود ہی کام ہو جائے گا، یہ اللہ کر رہا ہے، یہ بھی نہیں ہوتا. بالکل ہاں، سینکڑوں کیفیات ہوتی ہیں. لیکن میں نے یہ اعتماد دیکھا ہے ان بڑے لوگوں میں کہ ان کے ہاں یہ دوئی نہیں ہوتی. ان کے یہ ہوتا ہے کہ یہ کام اللہ کر دے گا. اس کو ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان بھی کیا ہے کہ میرے بندے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے نام پہ اگر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو پورا بھی کر دیتا ہے. یعنی کہ ان کے سامنے اسباب کے پیچھے جو قدرت کا ہاتھ ہے اللہ کا وہ سامنے ہے. اسباب کمزور ہیں، قدرت مضبوط ہے. یعنی اسباب میں رکاوٹ نظر آ رہی ہوتی. میں اس طرح میں لکھنے کو آؤں تو کتاب اس پہ لکھ سکتا ہوں. میرے پاس اتنے واقعات، اتنے قصے جو میری ذاتی مشاہدے پہ مبنی ہیں، لیکن لوگ اس کو اسی پہ معمول کریں گے. میں تو محبت ہے تو غلو کر رہا ہے. لیکن میں آپ یقین جانیں، یقین سے میں کہہ رہا ہوں، اور یہ میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں، کسی شخص کی پذیرائی میں نہیں، لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے. آپ تو ویسے بھی ایک جنرل بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ بھی اللہ کے مقرب ہیں، نیک ہیں، ان کے ساتھ جو معاملات ہیں کیسے ہوتے ہیں. ہم نے یہاں تک اعتماد دیکھا ہے غامدی صاحب کا کہ عالم اسباب میں، لوگ کہیں گے کہ صوفیانہ بات کر رہے ہیں، عالم اسباب میں ایک چیز ناممکنات میں سے ہے. ٹھیک ہے نا. اور اللہ پر یقین کامل اور اعتماد اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے گا. اور ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا. ہم نے ایسے بیسیوں کام، خود میری زندگی میں ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ بند دیواریں تھیں اور جب ہم ان سے رجوع کرتے تھے تو کہتے تھے اللہ کرے گا یہ ہو جائے گا. تو اسی لیے کسی خاص معاملے میں میرا کوئی کام رکا ہوا ہو نا، ویسے میں عام طور پر نہیں کہتا، تو میں پھر استاد کی خدمت میں حاضر ہو کے ان سے کہتا ہوں جی بس اس پہ آپ نے دعا کر دیجیے، آپ اس کو دعا کریں. اور مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی اللہ سے دوستی اور تعلق اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی بات سنے گا. لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو بزرگوں کے وسیلے سے لوگ دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ نہیں، بزرگ اگر زندہ ہوں تو ان کے لیے اللہ کے پیغمبر نے خود کہا ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہوا ہے کہ آپ پیغمبر کی خدمت میں جاؤ اور ان کو کہو یہ بھی تمہارے لیے استغفار کریں. تو یہ بالکل الگ چیز ہے. یعنی یہ سفارش اور یہ چیزیں بالکل اللہ ہی کے سپرد ہو رہی ہوتی ہیں، ان میں شخصیت کہیں نہیں ہوتی. لیکن ان شخصیات کا ظاہری بات اللہ سے وابستگی ہے، تعلق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کچھ لاش تو ان چیزوں کی رکھتا ہوگا نا. چلیں، بہت شکریہ حسن بھائی، بہت وقت دیا آپ نے، زبان بھی خشک ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دوبارہ کوئی سیشن ضرور آپ کے ساتھ ایسا رکھیں گے جس میں استاذ گرامی کے جو شب و روز ہیں یا اور کچھ تفصیلی معاملات ہیں وہ آپ سے ضرور ڈسکس کریں. چل، بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم.